تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تم سب لوگ اکٹھے تھام لو اور آپس میں بٹ نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن ہوتے تھے آپس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، جہنم میں جانے والے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمت کو ظاہر کرتا ہے ہمارے لیے تاکہ تم سیدھی راہ پہ چلتے رہو۔ تو اس میں بھائیو یہ ہم سب کی بھی یہ کہانی ہے، اور جاہلیت کے اندر یہ اصل میں اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے مدینہ کے اندر، تو آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، لیکن وہ بس کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑوں کے اندر، جیسے ہمارے پٹھان ہوتے ہیں نا قبائلی علاقوں میں، ویسے ایسی لڑائی جھگڑوں کے اندر۔ اس طریقے سے یہی ساری کی ساری انسانیت ہے، یعنی آپ کبھی بھی انسانیت کو جمع نہیں کر سکتے۔ اگر زبان پہ جمع کریں گے تو پھر بھی تفریقہ، ہر ایک زبان نہیں بولتا، قومیت پہ جمع کریں گے تب بھی تفریقہ، اور صرف اسلام پہ جمع ہو سکتی ہے ساری کی ساری انسانیت۔ اور اللہ نے اسی کو بھیجا، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تو یہ خطاب عام ہے سب کے لیے نا، مسلمان غیر مسلمان مرد اور لوگ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میں نے تمہیں بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور اس کے بعد مختلف قبیلوں اور شناختوں کے اندر اللہ نے ہمیں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ نے وہ تعظیم کا معیار بھی ایسا بنا دیا کہ وہ نظر نہیں آتا، یعنی کوئی بات فلوٹ نہیں ہو رہی کہ اس کا تقوی 100% سے کتنا ہے، اسی صرف اللہ جانتے ہیں، یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ظاہر پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے، یعنی جتنا مال آیا انسان کا کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں اور چونکہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہمارے درمیان بھی ہم نے یہ نقلی بت بنا دیے ہیں مال کے، اور اس کے بعد پھر سکسیس کے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول ہے وہ پھر ساری کائنات کا ہے، ساری کی ساری وہ مخلوق کا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال، ہمارے تقویٰ۔ تو یہ اس آیت کے اندر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی۔ پھر وہ مفسرین کہتے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے، تو مختلف صحابہ کے اقوال اور ان کے اقوال کہ اللہ کا دین ہے اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کا طریقہ، اور مسلمانوں کی جماعت، جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وہ بنایا ہے کہ اکثر امت کا اکثر یہ کلیہ ہے وہ غلط نہیں ہو گئی عقیدے کے اعتبار سے، اور جو درمیان روی کے اعتبار سے اکثر امت کا حصہ۔ تو جماعت، کچھ علماء نے کہا ہے جماعت المسلمین، تو یہی جو دین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کے بعد ہم یعنی یہ بھی غلط ہے نا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا، یہ جو تبلیغی جماعت کے وہ ریوائولسٹ تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے تھے مولانا یوسف، تو انہوں نے یہ ان کے زمانے میں یہ پاکستان انڈیا بنا تھا، ظاہر سی بات انہوں نے دیکھا مسلمان جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی ہونے پہ بھی فخر کرنا یہ امت کو انسان توڑ رہا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی پاکستانیت پہ فخر کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو باقی مسلمان ہیں
تو ہم نے ایک اس پہ بھلے جو ہے آپ کے پاس ایک وطن ہے جس کے اندر آپ دین پہ عمل کر سکتے ہیں، اس پہ جو آپ فخر ہو، لیکن اس طریقے کا فخر کہ میں دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ان کو نیچا دیکھ رہا ہوں اس طریقے سے نا، تو پھر یہ امت میں تھوڑی پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی معنی میں ہے کہ تم لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، اور تم اس عدو علیہا بالنواجز، اس کو اپنے دانتوں سے نا، ایک انسان ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو کوئی اس کو جو ہے رسی پھینکتا ہے تو اس کو ایسے پکڑتا ہے یار یہی میرا جو ہے یہ میری زندگی کا آخری وہ ہے ہوپ ہے، اور اس کے بعد اس کو نئی پاک نے کہا عبد نواجز اپنے اس کو کہتے ہیں، داڑوں کو کہتے ہیں، تو وہ جو ڈوبتا ہوا انسان اپنے داڑوں کے ساتھ اس رسی کو پکڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ کے رکھو اپنی داڑوں سے، اس طریقے سے عدو علیہا بالنواجز، اپنے داڑوں سے اس کو جو ہے اس پہ چھپا لو، اس کو پکڑ لو۔ اور یہی جو ہے راستہ ہے، ضمن کا قول ہے کہ جو ہے وہ زندگی میں سے ایسے گزرنا ہے جیسے انسان جو ہے کانٹے دار جو ہے جھاڑیاں ہوتی ہیں ان میں سے چھوٹا سا ایک راستہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے کپڑوں کو ایسے سمٹ کرنا اور اسی جو ہے جو چلا ہوا راستہ ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، کہ نہ کوئی کانٹے دار جھاڑیاں جو جھاڑی مجھے پکڑیں، کپڑوں کو خراب کریں، مجھے خدا تکلیف دیں، اور بس میں اس راستے پہ چلتا رہوں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر ہر چیز لکھ دی ہے ہمارے لیے، تو یعنی ہم محنت کے مکلف ہیں، لیکن یہ اتنی خوبصورت چیز ہے نا کہ ہمیں جو ہے ایک میں اسی آیت کی تھوڑی سی تفسیر پڑھا تھا، تو یہ جو ہے حبل کو حبل اس لیے کہتے ہیں، حبل جو آیت واعتصموا بحبل اللہ جميعا، حبل رسی کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رسی جو ہے وہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو پکڑ کے رکھتی ہے، جانور ہو جو ہے وہ کشتی ہو اس کو رسی سے پکڑ سکتے ہیں، اور جو ہے آپ کو دور بھی رکھتی ہے، آپ کو دور رکھتی ہے اس کے بھٹک جانے سے نا، اس کی پریشانی سے۔ تو ایمان کو حبل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو خوف سے دور رکھتا ہے، اللہ کی جو اللہ نے کہا ہے، کیونکہ خوف جو ہے یعنی یہ بھی ایک خوف ہے نا کہ میرا جانور بھاگ جائے گا، یہ بھی ایک خوف ہے کہ بھئی مجھے کیا ہوگا، میرے جو ہے شادی کا ایک خوف ہوتا ہے، رزق کا خوف ہوتا ہے، فقر کا خوف ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز آپ کی ٹوٹ جائے، کوئی چیز ہم لوگ کیا کہتے ہیں نا یہ مقدر میں، تو کتنا جو ہے ہمیں اللہ نے ایک وہ پریشر کوکر کے اوپر جو وینٹ کرنے کا ایک وہ ہوتا ہے نا، اللہ نے ہمیں وہ دیا ہوا ہے کہ جو بھی ہو جائے، انسان مسلمان جس بھی حالت میں ہو اس کے پاس ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس نے میری بہتری کے لیے لکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہے حبل اللہ، تو اللہ نے ہمیں دین ہمیں سنوارنے کے لیے دیا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نا وہ اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس لیے دی ہیں تاکہ ہم زندگی کو جو ہے بھرپور انداز کے اندر بہت جو ہے، کیونکہ ہر سنت میں صرف اخروی بینیفٹس نہیں ہیں، وہ دین جو صرف آخرت کا دین ہو وہ ناکامل دین ہے، کامل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت میں کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ نے دنیا کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ زیادہ اہم آخرت ہے، لیکن جو ہمیں ابھی پیش آ رہی ہے، جو ہمیں ہمارے ابھی سامنے ہے وہ دنیا ہے، تو وہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے جو دنیا کے اندر بھی جو ہے، تو ہر سنت کے اندر میڈیکل بینیفٹس، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ انسانوں کا زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، یعنی آپ ہر انداز سے، ہر اینگل سے دیکھ، سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، میڈیکلی، یہ ہر سنت کے اندر اس کام کا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ، چاہے وہ بیت الخلاء جانا ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ جو ہے شکل و صورت ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ جو ہے تجارت کی لائن کی سنتیں ہوں، چاہے جو ہے وہ معاملات معاشرت کی لائن کی سنتیں ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ شادی کا طریقہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ ہو، اور اسلام سبحان اللہ ایسا کامل ہے کہ اس نے کوئی چیز کو چھوڑا نہیں، کوئی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑا، تو ہر چیز کے اندر، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان بنا کے بھیجا، کیونکہ فرشتہ نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ جو ہے وہ باتھ روم جاتا، نہ شادی کرتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو ہے وہ اللہ نے ان کو آزمایا، ایسے آزمایا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھی تو پھر میں نے یہ نہیں سوچا کوئی کسی اور کے بعد
ان کے بعد کی جو کوئی اور جو موت کے ظاہر سی بات ان سے بیمار ہوئے تھے، وہ بیماری کی حالت میں جو وفات پائے تھے، تو میں نے اس کے بعد عائشہ کی اس کے بعد میں نے یہ نہیں سوچا کسی اور کے موت کی تکلیف کے اوپر کہ وہ اس کے اعمال کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب سے اچھے اعمال. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو وہ کہتے ہیں کہ ہوائے مخالف سے نہ بن رہا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہے باتیں مخالف سے، ہاں کیونکہ وہ ضرورت ہے ان چڑھانے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات لاتے ہیں انسانوں کے اوپر ان کو اوپر لے جانے کے لیے، لیکن ہر یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کا جو دین ہے. اور ایسے ہی ہم سوچیں اس کو کہ ہم ڈوب رہے ہیں دنیا کے اندر، ہر چیز نا باطل کے اندر وہ کیا کہتے ہیں چمک ہوتی ہے. فرماتے ہیں الدنیا حلوة خضرا وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. یہ دنیا جو ہے وہ بڑی ہریالی ہے اور بڑی جو ہے وہ ظاہر سی بات ایک سبز چیز کے اندر کشش ہوتی ہے، وہ آپ کی نظر اس کی طرف جاتی ہے. کہتے ہیں نا اتنا خوبصورت سبز منظر حلوة خضرا اور میٹھی ہے. یہ بات آپ کڑوی چیز پییں گے میٹھی چیز پییں گے. تو اللہ نے دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے. الدنیا حلوة خضرا وإن الله مستخلفكم فيها. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں جو ہے وہ ذمہ داری نام کے ساتھ پڑھیں تو ذمہ داری سونپی ہے اس کو مستخلفکم اور لفکم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ادھر چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے. فناظر کیف تعملون اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء حدیث ہے کہ دنیا سے بھی ڈرو اور تم سے بھی جو ہے وہ عورت جو ہے بشکل عام ایک فتنہ ہے جو مردوں کے لیے، لیکن ایسی بات رحمت ہے بیوی کی شکل میں اور معاف کی شکل. تو میرے بھائیو یہ دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو اپنی طرف بلاتی. یہ جو راستہ ہے نا اس راستے کے ادھر ادھر کانٹے نہیں ہیں، کانٹوں کی طرح ہے، لیکن اس ادھر جو ہے بلانے والی چیز ہے. ہر جو ہے ہر سوسائٹی ہر جو ہے وہ مینٹالٹی اپنی طرف بلا رہی ہے. غربی ہو کہ اس کو ویسٹرن مینٹالٹی ہو یا جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ میٹیریلزم ہو، یہ وہ بھی ایک مینٹالٹی ہے. وہ آج کل سکسیس کا ڈیفینیشن ہوا ہے نا عوام کے اندر، بھائی میں کہیں پہنچ جاؤں، کہیں میں سکسیسفل ہو جاؤں. لیکن سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہے یہ ہمارے لیے بھی ہم سب یہ علوم حاصل کریں کہ ہر چیز کے اندر اللہ کی رضا ڈھونڈیں. سب سے پہلی جو حدیث ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم مطلب یہ کہ مجھے سیدھے راستہ دکھا دے، وہ ہے اہدنا الی صراط المستقیم. اہدنا الی صراط المستقیم کا مطلب پتہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب مجھے سیدھے راہ پر چلا دے. فرق ہے کہ میں کان سے پکڑ کے میں سیدھے راستے پہ چلا دے، یہ دعا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ اعمالوں کا دار و مدار جو ہے نیتوں پہ ہوتا ہے. وانما لكل امرئ ما نوى اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت ہے. جتنی بڑی نیت ہوگی نا اتنا بڑا ہمارا جو ہے اجر ہوگا. اس لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عمله کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہو. عمل میں کبھی جو ہے وہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے مکمل طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. جنت سامنے ہو، جہنم جو پیچھے ہو، ان صراط میں پڑھیں اس طریقے سے. لیکن ہماری نیت جو ہے ہم لوگ بہت چیزیں نہیں کر سکتے زندگی میں، کر بھی سکتے ہیں تو جو ہے کھوٹ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت جو ہے یہ اس کا سب ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں نا تو ہمارا دین ہے. دین ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کی جائے وہ دین بن جائے. سونا کھانا پینا گھر لوگ تجارت کے ساتھ ٹائم گزارنا ہمارا پڑھنا. اب ہم پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اس علم کے ساتھ ہم امت مسلمہ کو فائدہ دیں. اپنے ملک سے بھی بڑی نیت امت مسلمہ کو فائدہ دیں گے اور غیر مسلموں کو بھی فائدہ دیں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ان کی ہدایت کے جو یہ ذریعہ بنے. اس نیت کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہماری پڑھائی بھی بن جائے گی، یہ پڑھائی ہمارا دین بن جائے گی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بانٹنا نہیں، الگ الگ نہیں بنانا. جو اختلاف جو ہے نا اس کا بڑا خوبصورت معنی ہے عربی زبان کا. اس کا مطلب
اختلاف کا مطلب مختلف ہونا، مختلف راہ چننا، لیکن ایسی مختلف راہ جو ایک جگہ لے کے جائے. تو مختلف راستے ہیں اور ایک یہ گھر ہے، مختلف راستے ادھر سے ہیں ادھر سے، لیکن یہی جگہ. لیکن جو ہے جو صحابہ کا اختلاف تھا جو ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے مختلف راہیں چنی. ہمارے جو اکابرین علماء جو تھے مذاہب کا، ہر مذہب جو ہے وہ قرآن اور سنت سے لیتا ہے. وہ اگر یہ تو اگر وہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر وہ تو کوئی اور دین بن جائے گا نا، وہ تو پھر اسلام ہی نہیں. تو امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، سب لوگ جو تھے انہوں نے قرآن سے لیا اور سنت سے، اس کی جو ہے تعبیر انہوں نے الگ راہ بن گئی. اور جو ساری کی ساری راہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف جا رہی ہے. صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف رائے، معاویہ کی الگ رائے، علی کی الگ رائے، دونوں کی رائے اللہ کی دین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے مجتہد جو ہے اس کو اگر وہ صحیح اجتہاد کرے اس کو 2 اجر ملے، اور اگر وہ غلط اجتہاد کرے اس کو 1 اجر ملتا ہے. جس نے صحیح اجتہاد کیا اس کو 1 اجر ملتا ہے اجتہاد کرنے کا اور صحیح اجتہاد. جس نے غلط اجتہاد کیا اس کو صحیح اجتہاد کرنے کا اجر نہیں ملتا کیونکہ اس نے صحیح نہیں کیا، لیکن اس کو اجتہاد کرنے کا پھر بھی اجر ملتا. تو یہ جو ہے اسلام میں اختلاف ہے. اب ہر وہ فکر جو میرے اندر ہے اور ہر وہ تفریقہ جو اللہ اور اللہ کے دین سے ہٹ کے جو مجھے سینٹر بنا کے میری سوچ، میری راحت اور میری جو ہے وہ غلط ہے، اور وہ جو ہے وہ دل کے توڑ کی طرف ہے. صحابہ کے اختلاف کے اندر کیونکہ وہ دین کے لیے تھا اس میں دل کے اندر جوڑ. معاویہ کو خط آیا کہ جو ہے وہ روم کے بادشاہ کی طرف سے یا اس وقت کی سپر پاورز کی طرف سے کہ جو ہے ہم مل کے حضرت علی کے ساتھ لڑتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی بات ہے تو ہم دونوں مل کے آپ کے ساتھ لڑیں گے. پھر اس کے بعد اپنے اختلاف کو جو ہے وہ جو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی کہانی پڑھے تھے. ان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ 50 دن تک وہ 3 صحابی جو تھے جو تبوک کے اندر شہید نہیں ہوئے تھے ان سے جو ہے پھر وہ کتھا کلامی اور پورے مدینہ نے ان سے بوائکاٹ کیا. ان کو خط آیا پھر کہ بھئی آپ کے ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو ہے نبی نے آپ کو وہ چھوڑ دیا ہے ہمارے ساتھ آ کے ملی. تو یہ باطل انتظار کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دین اتنا کامل ہے نا کہ کبھی جو ہے اس کو باہر سے نہیں کوئی توڑ سکتا. صحابہ سے پوچھا گیا کہ وہ جب وہ انہیں سے پوچھا گیا جو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بلایا گیا نا وہ کمانڈر کو، تو انہوں نے سے پوچھا کہ عمر اتنے پیون لگے ہوئے کپڑے مٹی کے جو ہے وہ کھپڑی اس پہ چھت بھی نہیں ہوتی تھی، اس پہ جو ہے نا کھجور کے جو پتے ہوتے تھے اس کے ساتھ چھت ہوتی تھی. مسجد نبوی کے اندر جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ لگتا تھا صحابہ کے پیشانیوں. تو اس سے پوچھا گیا اور اس کے پاس سونے کے کنگن ہر جگہ اور اس سونے میں جو ہے ایک عشرت کے اندر اس کو جو لا کے اٹھایا گیا ان کے سامنے. تو کہا کہ بھئی کیسے جو ہے یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہماری آپس میں جنگ ہوتی ہے تو پھر ہم جیت جائیں، ولكنك جعلت الحرب بيننا وبين الله، لیکن تم لوگوں نے نا ہمیں اللہ سے لڑا دیا. اور وہ مجوسی تھا نا وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم نے جو ہے نا ہمیں اللہ سے لڑا دیا، ہمیں یحارب باللہ، تو اللہ کے ساتھ کون جو ہے وہ جیت سکتا ہے. تو صحابہ کی جو ہے کمال یہ تھا کہ وہ جب ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو دین جو ہے پہنچانے کے لیے جاتے تھے. اور جو دائی جو ہوتا ہے نا جو دین پہنچانے کے لیے جاتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی کے علاوہ کچھ. خیر خواہی ہوتی ہے نا کہ انسان اپنی قربانی، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت چھوڑ کے اپنا سب کچھ لگا کے دوسرے کے پاس آتا ہے. تو یہ بات پھر وہ جب کوئی پھر ٹکراؤ کرتے تھے صحابہ کے ساتھ تو پھر وہ ان کے ساتھ نہیں کرتے تھے. وہ بیچارے قیام قائمین باللیل وصائمین بالنہار، دن کو روزے رکھنے والے، رات کو کھڑے ہونے والے، پتلے سے بیچارے وہ ویک سے تھے، یعنی ویک فزیکلی تھے اور ٹیکنالوجیکلی ویک تھے. لیکن جو ایمان تھا ان کے دل میں اس کو جب لے کے جاتے تھے ان کے پاس تو جب وہ پھر واپسی میں جو کاروائی کرتے تھے تو صحابہ کے ساتھ نہیں کرتے تھے، ان کی دعوت کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے ساتھ. اس طریقے سے جب ہمارے تفریقہ جو ہوگا وہ کوئی بھی چیز اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے دین پہ بھی جو ہے کیا تفریقہ ہے وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے جو مجتہدین کا کام.
ہم مجتہد بھی نہیں ہیں، اور ہمارے لیے وہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے اور کوئی اور بھی جو ہے تفریق ہوگی، وہ تفریق جو ہے وہ باطل اس کا استعمال کرے گا ہمیں توڑنے کے، کیونکہ ہمیں جو ہے یہ جو دین ہے، دین اسلام یہ کامل ہے، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آج میں تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر لیا اور میری نعمت کو تم نے پورا کر لیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے راضی ہو۔ اس دین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا باہر سے، صرف مسلمان جو ہیں آپس میں جب ہم لوگ بٹیں گے اور ہمیں بٹوایا جائے گا، یہ جو ہے ہمارے اندر ایسے جو ہے لوگ آئیں گے جو دین کے نام پہ ہمیں بانٹیں گے، اور یہ جو ہمارے لیے یہ بھی آزمائش ہے کہ ہمیں ان کی جو ہے بات میں نہیں آتی، اور ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طریقے کو رکھ کے، یہ تو حبل ہے اللہ کا طریقہ، اللہ کے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو ہم نے سامنے رکھ کے جو ہے السلام علیکم جی، اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جب ہم یہ رازے اکٹھے رہیں، کیونکہ صرف ایک چیز جو انسانیت کو جوڑ سکتی ہے وہ دین ہے، اور کچھ نہیں جوڑ سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، اور کچھ نہیں انسانیت کو جوڑ سکتا، اور کچھ نہیں۔ ایک گھر میں جو ہے بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں کیا حالات ہیں، مقصد یہ ہے کہ صرف ایک چیز جو ہمیں جوڑ سکتی ہے وہ دین، اور جب تک ہم سب دین کو آگے رکھ کے، اللہ کے حکم کو آگے رکھ کے چلیں گے، تو اس کے بعد ہم خوشی سے جو ہے اپنا مال دوسروں پہ خرچ کریں گے، خوشی سے جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے۔ یہ تو احسان ہے، یہ جو صحابہ کی صفت کہ مرتے ہوئے جو ہے انسان کو پیاس بہت لگتی ہے، اور مرتے ہوئے انسان کو اپنی پیاس کو قربان کر کے جو کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پہلے پانی پلایا، یہ جو ہے ان کے اندر یہ بات آ گئی تھی، اثار آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے دین کو سامنے رکھا، اور جب دین ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم جڑیں گے، اور جب ہم جڑیں گے تو باتیں ہمیں کبھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، ہم نے جو ہے انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے اپنی نیتوں کو بدلنا ہے۔ ہم یہاں جو ہے سکسیسفل ہونے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے جو ہے نہیں آئے، ہم سکسیسفل ہونے کے لیے آئے ہیں اللہ کی رضا کمانے، اور یہ ہم پڑھائی میں کیسے کمائیں گے؟ ہم اپنی نیتوں کو بس بدلنے کیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اس پڑھائی کے ذریعے ہم اللہ کی دین کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو، مسلمانوں کو کیسے ہم لوگ راحت پہنچائیں، نفع پہنچائیں، اور کیسے جو ہے غیر مسلمانوں کو بھی نفع پہنچائیں، تاکہ جو ہے وہ بھی جو سیدھے راہ پر آئے۔ بغداد کے اندر جو بغداد کی جو گولڈن ڈیز تھے، کیو مین جو ٹرم ہے نا، یہ اصل میں گوروں کی ٹرم ہے، کیونکہ مسلمان کبھی کیوز میں رہے نہیں، لیکن گورے جو تھے وہ رہتے تھے کیوز میں۔ اور یہ جو ہے اگر ٹائم لائن دیکھیں آپ تو ان کا جو ہے کرسچینٹی شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین ہیں وہ روم آتے ہیں، روم اس وقت وہ گریکس ہیں، وہ لوگ مشرکین تھے، وہ لوگ زوس ان کے مختلف گاڈس تھے۔ پھر اس کے بعد پورا کا پورا رومن امپائر جو ہے وہ کرسچن بنتا ہے، کیتھولک بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ ان کا جو ہے وہ رائج ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس وقت اسلام جو تھا وہ وہی اسلام تھا، کرسچینٹی جو ہے وہ اللہ کو اس وقت مذہب تھا جس پہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب اس وقت عربیہ کے اندر یہ لوگ مشرکین تھے، ان کو کوئی نام نشان نہیں تھا، جو حکومت نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد جب اسلام آیا اور وہ کرسچن جنہوں نے مسلمان اسلام کی تباہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اس کے رابط ہو گئے، لیکن جو اس کے ساتھ ٹکرائے ان کا زوال شروع ہوا۔ The decline of Roman civilization is parallel to the rise in decline to the rise of the Muslim civilization. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں جو یرموک اور سارے میدانوں میں جو ہے وہ خطرناک سی شکست آتی ہے، اس کے بعد پھر یہ کیو مین بن گئے، اس کو یہ لوگ اپنی ہسٹری میں کہتے ہیں دا ڈارک ایجز۔ جب ڈارک ایجز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو ان کے پاس لائٹس نہیں ہوتی، ان کے پاس جو ہے وہ بیچارے وہ اندھیروں میں کیوز میں رہتے تھے، انگلینڈ میں یہ فرانس اور آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور اس کے بعد اس وقت بغداد کے اندر سڑکوں کے اندر گیس کے لیمپس ہوتے تھے، اور یہ اپنی شہزادی اور شہزادیوں کو وہاں بغداد کی یونیورسٹی میں بھیجتے تھے، یہ لوگ پڑھنا لکھنا سیکھتے، اور یہ جو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں اعز کننا اذلہ،
فأعزنا الله بإسحاق فما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله بأعزنا کہ ہم جو ہے ذلیل سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہم ہی لیکن اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے اور جب تک ہم عزت کو تلاش کرتے رہیں گے ہر اس چیز کے اندر جو اسلام کے علاوہ ہو اللہ ہمیں ذلت دے رکھے تو بھی جو ہے امت مسلمہ کا حال دیکھیں اور یہ صرف اس لیے کیونکہ ہم عزت جو ہے وہ اسلام کے علاوہ میں ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر ان لوگوں کا حال دیکھ لیں جنہوں نے کوئی یون شیئر کو اپیل نہیں کیا جنہوں نے اسلام کو جو ہے آگے رکھنے کی کوشش کی اس کے بعد جو ہے وہ ملا عمر یہی کہا تھا انہوں نے کہ جو ہے ہم آپ کو تباہ کر دیں تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے لیے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کامیابی کا تو دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے کہ تمہارا تباہی کا وعدہ سچا ہوتا ہے وہی لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے مدر وار بامز اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے جو ہے انہوں نے اپنے مال اور متاع کے ساتھ کوشش کی اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ جو ہے پھر ان کو اپنی دم کو ٹانگوں کے بیچ میں ڈال کے جو ہے وہاں سے بھاگنا پڑا اور اتنی تیزی سے بھاگے یار کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے حال پر رحم کرے تو مقصد یہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت جو ہے دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کیا ہے اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے نا وہ قرآن میں اللہ نے حکم بنا کے بتائی کلوا واشربوا فانکحوا ہے نا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تجارت کیا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ جا کے تجارت کرو یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کی حکم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے تو جو بھی انسان کی نفع کی چیز ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے شادی کرو کھاؤ پیو تجارت کرو لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ درخت چھوڑ کے لٹک جاؤ اور اللہ اللہ کرو انہوں نے جو ہے زندگی کے ہر وہ مرحلے میں جو ہے والد بھی تھے بیٹے بھی تھے وہ جنرل بھی تھے وہ جو ہے وہ شوہر بھی تھے وہ تاجر بھی تھے اور اس کے بعد ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے وہ دین ہے اس دین کو ہم سیکھیں ہماری زندگی میں لے کے ہم اس پر عمل کریں اللہ کی قسم ہم کامیاب اور اس دین سے ہٹ کے جو ہے ہم زندگی گزاریں گے جتنی ہمارے دین سے ہٹ کی زندگی ہوگی اتنی ہماری زندگی میں ناکام ہوگی اتنا ہمیں جو ہے وہ بے سکونی ہوگی اتنا ہمیں جو ہے وہ عذاب دنیا کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تو حسنہ کا جو اپوزٹ کیا ہے صحیح ہے نا جو انزائٹی ہے میرے پاس اس سے پناہ مانگتے تھے انزائٹی سے ڈپریشن سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے پناہ مانگی تو اللہ کی قسم سنت سے ہٹ کے زندگی اللہ کے حکم سے ہٹ کے زندگی اس میں انگزائٹی ہو اس میں ڈپریشن ہے یہ تو صرف دل کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ ناکامی ہے جتنا مرضی جو ہے آپ انسان کو دیکھیں امریکہ میں جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے ویسٹ کے اندر نا کہ جو ہے آپ کو جو ہے پخانہ کرنے کے بعد گھنا ان کو یہ اور جتنا مرضی آپ ان کو دیکھنا ہے یہ سارے لوگ ہیں جو ان لوگ سکسیسفل لوگ سمجھتے ہیں باتوں میں جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے یار کہ کتنی جو ہے وہ اذیت کے اندر انسان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اس کو پانی نہ ملے تو یار کیسا ہوتا ہے یار آپ کی دماغ ہی نہیں وہ اس سے کہ میں گھر جاؤں اور میں جو ہے آرام سے اپنے آپ کو صاف تو صرف یہ ایک سنت ہے یار چھوٹی سی سنت ہے استنجے کی لائن کی سنت ہے اور صرف اس وجہ سے ان کی زندگی میں کتنی ہے پھر باقی سوچنا ان کا نہ کوئی فیملی اسٹرکچر بچا ہے نہ کوئی ان کا جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ لائنز ہوتی ہیں آپ اچھے مہینے پہلے جو ہے اپوائنٹمنٹ کریں اپنے بچے کو سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں بچے کو پتہ نہیں میرا باپ اب وہ برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھنا نہیں پڑتا وہ آپشن لے کہ والد کے نام لے اکثر پتہ نہیں ہوتا ہے احتمال ہوتا ہے کہ ان 4-5 لوگوں سے یہ جو ہے حال ہو گیا یہ بس زوال کے شکار ہیں اگر یہ لوگ اپنے دین سے بھی ہٹ گئے ہیں اور جو ہے دین اسلام سے بھی ہٹ گئے ہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ان کی کامیابی تھی کہ اگر ظاہری طور پہ بھی جو ہے کوئی یقین لائے بغیر کہ اس میں اللہ کی رضا ہے ظاہری طور پہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے اللہ سے کامیاب
ظاہری طور پر انہوں نے ناپ طور میں کمی نہیں کی، ظاہری طور پر جو ہے انہوں نے عدل و انصاف کیا، ظاہری طور پر جو ہے ان کی جانوروں کے حقوق ہیں، ان کی جو ہے معاشرے میں ہر ایک کے حقوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الارض يرثها عبادی الصالحون، میرے نیک لوگوں کو میں اس دنیا کا وارث ہوں. تو وہ حالین ہم سے زیادہ نیک نہیں کہا عبادی المؤمنون عبادی المسلمون عبادی الصالحون. تو ہم جب ان کی طرح یا ان سے زیادہ نیک ہو جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا وارث بنا لے گا. بھائیو یہ دین ہے، دین ہے. ہم دین کے عقیدے کو سمجھتے ہیں لیکن دین کے ظاہر کو جو ہے ہم کھو بیٹھتے، اور دین کا عقیدہ جو ہے ہم غلط سمجھتے، کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہم ظاہر کو بھی پکڑ لیتے. ہم نے ظاہر دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو بس ہم اس پہ جو ہے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ ناموس سے رسالت کی جو ہے چاہے کیا اس کو ظاہر کو کرے. تو اس لیے میرے بھائیوں کامیابی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے اللہ کے حکم کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اللہ کی رسی ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کو تھام لیں گے اپنے دانتوں سے پکڑیں گے اتنا زیادہ جو ہے ہم کامیاب ہوتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ ہم اس سے دور ہوں گے اپنی زندگی کے اندر اتنا زیادہ ہمارے اندر بچیں گے، اتنا زیادہ جو ہے ہمیں. دیکھیں عورت جو ہے حجاب کرتی ہے نقاب کرتی ہے اس کو جو ہے وہ 2 گھنٹے تیار ہونے نہیں لگتے. مرد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سنت لباس پہنتا ہے، تو پھر اس لباس کا فیشن نہیں بدلتا، اس لباس کا جو ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ جو ہے وہ مرد جو ہے اپنے چہرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناتا ہے، اس کو ہر صبح جو ہے وہ 10-15 منٹ نہیں لگانے پڑتے شیشے کے سامنے. اس طریقے سے میرا بھائی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور اس کے بعد یہ بس ایڈ ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دل کا سکون ملتا ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں جب ان کی نماز چھوٹتی ہے ان کو پتہ ہے کتنی بے چینی، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی میں اتنی زیادہ بے چینی کیوں ہے. یعنی آپ انسان کو کسی نے کبھی زندگی میں چشمے نہیں لگائے ہوتے، اس کو لگتا ہے کہ پوری دنیا ایسی ہے دھندلی سی ہے. جب چشمے لگائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی میں کیا جو ہے مس کیا. اللہ کی قسم جب انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ اتنی زیادہ چین اور راحت میں نے کیسے جو ہے اس کو اتنی زیادہ زندگی میں کیسے اس حال میں کیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو ہے یہ دیکھیں نا یہ اللہ کو پتہ تھا کہ دنیا، اور اللہ نے بنائی دنیا کو ایسے کتنا زیادہ چمک اور دھمک اس کے ساتھ، کتنا زیادہ اس کے مسئلے، تو بار بار اللہ نے یاد دہانیاں بھی دیا. 5 دفعہ دن کے اندر جو ہے جو بھی انسان کرے اس کو چھوڑے. تو ایک بندہ وضو کر رہا تھا امریکہ میں، وہ مسا کر رہا تھا، تو ساتھ والے بندے نے گورے نے کہا اس کو کہ یہ تو میرے ڈاکٹر نے مجھے اسٹریس ریلیف کے لیے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے جو اپنے گردن کے پیچھے. تو اتنی زیادہ چیزیں جو ہے انکارپوریٹڈ ہیں ہمارے اس کے اندر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صرف ایک پوزیشن ہے انسان کی کہ اس کا جو ہے دماغ اس کے دل سے نیچے ہوتا ہے، اور یہ سجدہ ہے. بھلے آپ لیٹے ہیں، آپ چھلانگے مارے، آپ سر جو ہے آپ کے دماغ سے نیچے نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں دماغ جو ہے وہ الیکٹریکل امپلسز کا سینٹر ہے، نیورون جو نروز جو ہیں الیکٹرک امپلسز سے بائی کرتے ہیں ہمارے. تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ کی الیکٹرانک جسم کی جو ہے امبیلنس کو ختم کرتے ہیں. جب آپ جو ہے بلڈنگ کو بناتے ہیں نا تاکہ جب بجلی لگے تو وہ گراؤنڈ ہو پیچھے، تو یہ آپ کی گراؤنڈنگ ہوتی ہے سجدے کے اندر. آپ کی سارے کے سارے نیگیٹو جو آپ کے ہوتے ہیں، جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ ہوتے ہیں سجدے کے. اس کے بعد پھر جو روحانی سکون ملتا ہے انسان جو ہے نماز کے بعد. صحابہ کہتے تھے ہم اپنی حاجتوں کو نماز تک مؤخر، کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نماز کے بعد دعائیں قبول. ہم جو ہے نا لیلۃ القدر کے بیچارے لوگ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول. تو صحابہ کہتے تھے ہم جو بھی حاجت ہوتی تھی نا ہماری، ہم کہتے تھے ہم نماز کا انتظار کریں گے، نماز کے بعد دعا میں اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے قبول ہوتی ہے. 5 وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمیں جو منادی پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سکسیس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں اور وہ کہتا ہے حی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف. اور اس کے بعد پھر جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ سے جو ہے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو سوچتا ہے، اس کے بعد پھر سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس کے بعد نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، اس میں جو لگتے ہیں 10 منٹ.
لیکن ایسا جو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو چین ملتا ہے، ایسے ہی اللہ سے کامیاب اس کو اس کے کام بناتے ہیں. نماز کے ساتھ روزی کا وعدہ ہے، نماز کے ساتھ روزی کا وعدہ ہے. 5 وعدے. سب سے پہلا وعدہ ہے روزی کا، پھر سوالوں کا سامنا قبر کے اندر، اس کے بعد حساب کتاب کا سامنا، اس رات کو جو بجلی کے ساتھ بات کرنا، اور جو ہے جنت میں داخل. یہ 5 وعدے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت وعدوں کے اندر یہ ایک حدیث کے اندر جو بہت 5 وعدے نماز کے ساتھ. اس کے بعد پھر میرے بھائیوں، اور جتنا زیادہ ہم دین سے آہستہ 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 قریب ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ جو ہے ہمیں کنایت ہے کہ ہمارے جیسے جو ملے قوم ہے اس کے اندر کنایت ہے. ہم لوگ ایک وہ صوفہ کی جو سلوانا تھا، تو ان کو یہ یقین ہے، بڑا عجیب ان کا توکل ہوتا ہے. تو ہم موچی کے پاس گئے، موچی بیٹھا اور اس نے جو ہے رات کتنی 11 بجے 5-10 منٹ، تو وہ دکان کے باہر بیٹھا، اس کے پاس کوئی دکان نہیں تھی. وہ جو ڈبہ تھا جس کے اندر سامان تھا، اس کے پاس گئے اور میں اور ایک ساتھ دکھایا اس کو سیکھ. اس نے کہا یار میں سامان ڈال دیا 11 بجے تک میں بیٹھا. اس کے بعد ابھی 11:05 سگریٹ پی رہا تھا. اور یار وہ پاکستان میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ریسٹورینٹ میں کھانا آ رہا ہے، جو ہے لوگ آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہم لوگ چلو پوری رات جاگتے ہیں رمضان کے. وہ کہتے ہیں یار ہمارا بس ٹائم ختم ہو گیا، اس کو پیسہ آ رہا تھا، وہ سی دیتا، اس کو 10-15 منٹ مل جاتے، نکل ملے گا میں کہا کل آ جاؤ. نہیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ پھر انسان کے اندر چھین آ جاتی ہے، وہ کھلا جاتا ہے، اناج آ جاتی ہے، اس کے اندر سادگی آ جاتی ہے. دین کے اندر سادگی ہے. انما البذاء من الاسلام مفہوم ہے، یہ سادگی ہے دین کے اندر. اتنا زیادہ سادگی کے اندر ہم لوگ سادگی جو ہے صرف کپڑوں میں نہیں، تکلفات کے اندر. صحابہ بڑے تکلف تھے. ایسے نہیں تھے کہ بھائی وہ آپس میں مل رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ چائے پی لیں اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ حالانکہ کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے. پاکستان میں نکل جاؤ اس کے طریقے چائے پینا کھانا کھانا. تو تکلفات نہیں تھے ان کے اندر. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف قوموں کو مختلف دینوں کے دین کے جو ہے وہ چمکوں سے جو ہے نوازا. تو یہ پٹھان قوم دین ہے، تکلف نہیں. اور جو ہے وہ دل سے کہتے ہیں. میں کھانا اٹھانے گئے تھے پٹھان ریسٹورینٹ یا کون کہتے ہیں، تو میں ادھر ہی کھانا کھا لوں. پٹھان بیٹھا تو اس نے کہا میرے ساتھ کھانا کھا لوں. میں نے آرڈر کے لیے میں کہا اکٹھے کھا لیتے ہیں. تو اس نے ایک روٹی کھائی، اس کے بعد اس نے 2 روٹیاں رکھی. میں کہا 2 روٹیاں کیوں رکھی؟ اس نے کہا کیونکہ میں کسی کو بلاؤں گا کھانے کے لیے. لیکن کتنا زیادہ اس کا خلوص تھا کہ اس کو پتا تھا کہ جب میں کسی کو بلاؤں گا تو اس نے اس کے لیے پھر روٹی رکھی ہوئی تھی، تو وہ روٹی بھی ہم اس کو کھلائیں گے. ایسے وہ نکلی نہیں ہوتا کیا کہ سبحان اللہ. صحابہ ایسے تھے، ان کے اندر بہت بے تکلف تھی. ایسے نہیں تھا. یہ بڑا خوبصورت قصہ ہے. اور ان کے اندر توکل تھا، ان کے لیے سارے ایمان سے آتا ہے. اسلام جتنا زیادہ ہم نماز پڑھیں جتنا ایک صحابی کو بھیجا انہوں نے کہ جاؤ میرے لیے رشتہ کر کے آ جاؤ. ظاہر سی بات ہے انسان جو کہتا ہے کہ کوئی اور جائے بڑا جائے. تو جا کے جب انہوں نے رشتہ کیا، رشتے کی بات کی، تو پھر گھر والوں کو وہ پسند آیا جن کو بھیجا تھا رشتہ کرنے میں. تو انہوں نے نکاح کر لیا ان سے. پھر واپس آئے اور کہا کہ یار میرا نکاح. تو انہوں نے بھی کہا جنہوں نے بھیجا تھا، انہوں نے بھی کہا چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ لکھا تھا. اتنی سادگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے جلالی، ہم کہتے ہیں مرد ہے نا. حضرت عمر سے بڑا کون مرد ہوگا؟ شیطان جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ سڑک پہ چلے جاتا. ایک عورت کا حمل گر گیا، حضرت عمر نے کو دیکھا حمل گر گیا. جس سے عورت سیڑھی سے نیچے گرتی نا تو اس کا حمل گر جاتا ہے. حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا تو اس کا مسکیریج ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس. عثمان کہتے ہیں پہلے وہ خود یہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں وہ حال ہے. اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی تکلف نہیں کرتے، وہ اتنا بڑا بندہ ہے میرے پاس، اس نے مجھے کیا سمجھایا. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے حاجت نہیں ہے. اتنی زیادہ بے تکلف نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کو کہتے ہیں سادگی کے. وہ لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس حاجت نہیں ہے. ابوبکر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ابوبکر کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے. اتنی زیادہ سادگی ہے سبحان اللہ. لیکن ان کے پاس ایمان، ان کے پاس ایمان. اس طریقے سے میرے بھائی اور ایمان اپنی زندگی میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بڑا آسان بنانا.
جو رزق ہمارے لکھا ہے نا، دو طریقے سے جو ہے رزق ملتا ہے. ایک جو رزق لکھا ہوتا ہے نا، جو ایک مرغی ہوتی ہے، اس کا جو مالک اس کے سامنے آ کے جانور. دوسری مرغی ہوتی ہے، اس کا مالک جو ہے صرف ڈھکیتا ہے، چاہے ادھر سے ایک چنتی ہے، ادھر سے ایک چنتی ہے، ادھر سے ایک چنتی ہے. ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، لیکن جتنی مشقت جو ہے نا اس رزق کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، یا ابن آدم انت تريد وانا، اس کا مفہوم ہے کہ تمہاری کچھ چاہتے ہیں میں ہی کچھ چاہتا ہوں، ولا يكون الا ما اريد، تو صرف وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں. فان سلمتني فيما اريد اعطيتك فيما تريد، اگر تم میرے چاہتوں کے اندر اپنے آپ کو جو ہے گرا دو گے نا، اسلام کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر دیں، مٹا دیں اللہ کے سامنے. تو اگر تم اپنے آپ کو میری چاہتوں کے سامنے مٹا دو گے، میری چاہتیں پوری کرو گے، جو بھی تم چاہو گے میں تمہیں دے دوں گا. وَإِن لَمْ تُسَلِّمْنِي فِيمَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ وَلَا يَكُنْ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور اگر تم نہیں اپنے آپ کو مٹاؤ گے نا میرے سامنے، تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس کے اندر جو تم چاہتے ہو، اور صرف آخر میں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت ہے. اگر ہم اپنی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم جو ہے چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، حدیث میں اللہ اس کو اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی کان بن جاتے ہیں جس کو سنتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہی اعمال اس سے کرواتے ہیں جس سے وہ راضی ہو. جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تابع کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہیں، سنتوں کو اپناتے ہیں. یہ لباس میں اس لیے پہنتا ہوں، ہم یہ سب نیت کریں کیونکہ یہ جو ہے سنت کی قریب لباس ہے، اور اس کے بعد ہمیں اجر ملے گا اس لباس کو. یہ جو ہے میں کام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بال اس لیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر مجھے اجر ملنا شروع ہو جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، میں مجھے جو اس لیے کاٹی ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، ہم لوگ خوبصورت لگے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، تو جو ہے ہماری خوبصورتی کا بھی جو اجر ملے گا. تو بس یہی میرے بھائی، یہی تھی دین کو ہم نے پتہ نہیں کچھ الگ چیز بنا دی. یہی دین ہے، زندگی گزارنے کا نام اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ تھی. اور جتنا زیادہ ہم دین پہ چلیں گے اتنا زیادہ ہم دنیا میں بھی ہماری زندگی آسان ہوگی، اور اتنا زیادہ جو ہے آخرت کے اندر بھی جو ہے ہماری آسانیاں ہوگی، اور اتنا زیادہ ہم آپس میں جڑیں گے. اور جتنا زیادہ ہم دین سے دور ہوں گے تو پھر اللہ کی قسم پر بھائی جو ہے باپ کے جنازے پہ اس کی وراثت کے اوپر لڑے. اور جتنا زیادہ ہم دین کے قریب ہوں گے تو ہم ان لوگوں کو بھی خرچ کریں گے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے لیے خرچ کریں گے. تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ. اس کے لیے جو ہے، اور سب سے بڑی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے جس کی وجہ سے ان کا نام نبی ہے، اس کی وجہ سے ان کا نام رسول ہے. نبی کا مطلب نبا سے، نبا کا مطلب خبر ہے، نبی کا مطلب اللہ کی خبر کو انسانیت تک پہنچانا. رسول کا مطلب رسالت سے اللہ کے پیغام، رسالت کے پیغام کے اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا. یہ سب سے بڑی سنت ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیا. اب ہمارے لیے کامیابی ہے نبی پاک کے طریقے پہ چلنے کا. اور سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اللہ کی پہچان کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ جو ہے اس وجہ سے اللہ نے ہمیں چن کے اس امت میں پیدا کیا، ورنہ اللہ نے مسلمان بنانا چاہتے ہیں، انسان بنانا چاہتے ہیں تو کسی اور امت کے اندر پیدا کرنا. لیکن ہم میں سے ہر ایک کے اندر، حالانکہ حتیٰ کہ غیر مسلموں کے اندر ہمارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں، اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکیں. تو اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان پہ وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا جس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت تھی، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیسے پوری کی؟ تبلیغ میں جانا یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض نہیں ہے 3 دن کی شکل میں اور اس تبلیغی جماعت کی شکل. فرض کیا ہے؟
فرض یہ ہے کہ ہماری نیت ہو کہ بھائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں اس پیغام کے اندر، اور فرض یہ ہے کہ ہمارے سرکل آف انفلوئنس کے اندر ہم اسلام کے امبیسڈر ہیں. یہ فرض ہے کہ بھائی جس کو میں دیکھوں اور اس کے ساتھ میں معاملہ کروں، اس کے ساتھ میں بات کروں، میرا سلام جو ہو، میری مسکراہٹ اس نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے. اور صحابہ نے یہی کیا. تابعین نے کہ پوری لشکر نے ملیشیا نہیں فتح کیا. سب سے زیادہ جو ہے جو مسلمان کے اندر جو آباد ملک ہے وہ انڈونیشیا. اور انڈونیشیا والے حالانکہ ایک ہی زبان بولتے ہیں ملیشیا والے، تو اب سارے خطے کو ملا ہے. برونائی، سنگاپور، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین، سارے ایک ہی نسل کے لوگ. یہ سب سے زیادہ مسلمان، اور یہاں کوئی لشکر نہیں آیا. لشکر جب جاتے بھی تھے وہ بھی ہدایت کی نیت سے جاتے تھے، تلواروں کے ساتھ جاتے تھے، لیکن وہ اسی نیت کے ساتھ جاتے تھے کہ اللہ ان کو اسلام دے. لیکن حتیٰ کہ وہ والے بھی لوگ ادھر نہیں آئے، ادھر سے ادھر تاجر آئے تھے. تاجر اپنی تجارت کے ساتھ یہ نیت کی ہوئی تھی انہوں نے کیسے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ہدایت کے ذریعہ. اور یہ سب سے زیادہ آباد جو مسلمان ہے، سب سے زیادہ مسلمان ہے، اور ان کے اندر اسلام نظر آتا ہے. ان کی عورتیں حجاب کرتی ہیں، ان کے جو ہے کوئی بھی مرد کو پکڑ لیں یار ٹریول رس اسٹاپ کے اندر نا، سراؤ کے اندر گیس اسٹیشن پر اس کو آگے کرتے ہیں، ویسے جو ہے نماز پڑھا دیتے ہیں. تو پاکستان میں سب جو ڈھونڈتے ہیں گاڑی کس کی ہے، تو ان کے بچوں میں دین ہے. ان کی جو ہے یہ سب آیا ان کی نیت سے. تو ہم سب یہ نیت کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس میٹس ہیں، ہمارے پاس پڑوسی ہیں. پاکستان میں کتنے الگ مسلمان رہتے ہیں. یہ سب لوگ کیسے جو ہے جہنم سے بچنے والے بن جائیں، جانے والے بن جائیں، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بچ، اللہ ہمیں سب کا اجر دے دے گا. اللہ کے لیے کیا کمی ہے، اللہ ہمیں استعمال بھی کر دے گا. اللہ کے لیے کیا کمی. ایک ہندوستان کے گاؤں کے اندر سے جو نکلی ہوئی محنت میوات، اور جو ہے وہ سبحان اللہ کیسے بھی سارے سبحان اللہ کام پھیل گئی. جماعتیں جو ہے وہ موتار ٹی وی بتاتے رہتے ہیں میں وہاں گیا ہوتا، یہاں پہ سورج نہیں ڈوبتا، اور میں وہاں گیا ہوتا ہے. اور سبحان اللہ جماعتیں امریکہ میں چل رہی ہیں. اور میرے والد صاحب جب امریکہ آئے تھے تو ان کو خاص دین کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو وہاں جو ہے زندگی میں ان کو پکڑا ہے. اور اس کے بعد گاڑی امریکہ میں رکھی، والدہ نے حجاب امریکہ میں کیا، اور انہوں نے نیت کی تھی بچوں کو دنیا میں پڑھانی ہے، دین میں پڑھانی ہے. تو اس طریقے سے بھائی انشاءاللہ ہم نیت کر لیں کہ ہم جو ہیں انشاءاللہ اس دین کو چلیں گے، لے کے چلیں گے، اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے. یار نیت کر لیں یار انشاءاللہ، اس پہ عمل کریں. قسم سے آسانی ہے، قسم سے اس میں سکون ہے. میرے تایا جو ہے وہ بریگیڈیئر ہے نا، دادی جو ہے بیمار ہوئی تو بیچارے جو ہے وہ جینس پینٹ پہن کے ابھی تو ریٹائر ہو گئے، پھر بھی جو بڑے کلاس کی انسان ہیں. تو اس کے بعد ابھی سوئی صدرن گیس جو ہیڈ آف سیکورٹی، تو ہمارے پاس آئے ہوئے تھے گھر میں. کراچی سے آئے حیدرآباد نا، 3-4 گھنٹے 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو ان کے پاس بھی کپڑے وپڑے نہیں تھے. تو سونے کا ٹائم ہو گیا، بیچارے نے جینس پہنی ہوئی تھی. مجھے پتہ ہے یار کہ انسان کس تکلیف کے اندر ہوتا ہے جینس پہن کے، اس کا سارے جو سامان پھنسا ہوتا ہے. میں ان کو لنگی پکڑا دی. تو ہمارے یہاں جو ہے لنگی جو ہے بڑی وہ چیز سمجھی جاتی ہے، نہیں یار نہیں. اس کے بعد کمرے میں چلے گئے. 10 منٹ کے بعد میں دوبارہ دروازے نے کہا یار میں اس کے جینس کی طرح سو نہیں سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ یار سنت میں آسانی ہے، یار سنت میں سکون ہے، سنت میں جو ہے وہ اللہ کی بھی قرب ہے، برکت ہے، رحمت ہے. اللہ میں اس کی جو ہے وہ حقیقت سمجھ تیار ہے. اس لیے ایک آسان راستہ ہے یار اس کو اپنی زندگی میں لانے کا، اللہ کے راستے میں جائے. اگر ہم لوگ یہ نیت کر لیں تو ہمارا پڑھنا بھی اللہ کا راستہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں ہوتے ہوئے ایک اور جو اللہ کے راستے میں جائیں. آسان ہے یار، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، 3 دن لگائیں مقامی جو ہے ان کے ساتھ، اپنے عمران بھائی کے ساتھ. ایسا انسان کو جو ہے ایسی نیند آتی ہے، ایسے کھانے ملتے ہیں، اللہ معاف کرے. نتیجہ اللہ کا راستہ ہے یار. وہ کہتے ہیں جہاد میں انسان جاتا ہے کمزور ہو گیا، تبدیل میں جاتا ہے 2-3 پاؤنڈ جو ہے وہ گین کرتا ہے. لیکن جو ہے لوگوں کی زندگیاں بدل.